السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی. رزق میں وسعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. صلہ رحمی کرنے سے شیطان غمگین ہوتا ہے اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. تو ہم ضرور ایسا کام کریں جو ہمارے پاک پروردگار کو پسند ہے. اور صلہ رحمی سے شیطان غمزدہ ہوتا ہے. صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ پاک مال میں برکتیں دیتے ہیں اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کشادگی عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، جب اس کے اعمال آگے پیش کیے جائیں تو اس کے فوت ہونے والے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے تو روحوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے نے یا بیٹی نے صلہ رحمی کا معاملہ کیا ہے. مرے ہوئے انسانوں کی روحوں کو بھی خوشی ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بڑھا دی جاتی ہے اور اس کے موت کے وقت یہ پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے. صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تو سامنے رہ کر بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کریں گے تو انسان کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ رہتا ہے. پھر جب دنیا میں بندے پر مصیبت آتی ہے تو وہ رشتہ دار جنہوں نے اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا وہ ان کا دستے بازو بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے محفوظ فرما دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس کی ایک انعام کی خاطر اگر صلہ رحمی کا معاملہ کریں تو بہت آگے ہے. حدیث میں ہے کہ جو انسان صلہ رحمی کرنے والا ہو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں آفتیں ٹال دیتے ہیں. چنانچہ جس جگہ کے رہنے والے لوگ صلہ رحمی کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کی آبادی کو اور اس کی سرسبزی کو بڑھا دیتے ہیں. صلہ رحمی کرنے والے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرمائیں گے. اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے کوئی کوتاہی ہو گئی. اگر چاہتا تو اسے سزا دے دیتا، اگر چاہتا تو اسے میکے بھیج دیتا، جو وہ کرتا ٹھیک کرتا. لیکن خاوند نے دیکھا کہ بیوی ڈسٹرب ہے اور اپنے دل میں بہت پریشان ہے کہ یہ میرا فیصلہ غلط تھا یا میری سوچ غلط تھی. تو اس نے سوچا کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی پریشان ہو رہی ہے. اس نے اللہ کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دیا. کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی. کسی نے خاوند کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا بنا تو خاوند نے جواب دیا اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا، آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں. آگے جا کر پتہ چلے گا کہ ہم جو دوسروں کے ساتھ اچھائی یا بلائی کا سلوک کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. دنیا میں عام طور پر غصے، ضد کی وجہ سے، ناک رکھنے کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے. ایسا بندہ جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہو ناپسندیدہ انسان ہے. وہ بے سینگ جانور ہے. اس بندے کے سینگ نظر نہیں آ رہے لیکن یہ دوسروں کو سینگ ہی مار رہا ہے. تو انسان بڑھ کر زندگی گزاریے اور خوش اخلاقی کی زندگی گزاریں، آپس میں جڑ کر زندگی گزاریں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں. اس ایک عمل کرنے پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں ایک ٹھکانہ
عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں اور بہت سارے اعمال آپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عمل بھی کریں کہ اپنے قریب کے رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، توڑ کی بجائے ان کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کریں، اور یہ جوڑ سے مراد ہے کہ ان کے ساتھ سلام کر لینا، حال احوال پوچھ لینا، مریض ہو تو عیادت کر لینا، کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کر دینا، ہر وقت کا آنا جانا، ہر وقت کا ساتھ رہنا۔ اس سے مراد یہ نہیں اور تعلقات اتنے رکھنے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی مرضی، لیکن ایک دوسرے سے جب بھی ملیں تو سلام ضرور کریں۔ اگر کسی کو آپ سے ناراضگی ہے، آپ سے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے اور معذرت بھی کر لو، تو وہ بھی منہ نہ بنائے۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ جب کبھی سامنے آئے تو سلام کر دیں۔ آپ نے ایسا کر دیا تو آپ صلہ رحمی کرنے والے بن گئے۔ وہ اگر نہ بولے تو شریعت آپ کو پکڑے گی، تو اتنا تعلق تو آپس میں ہونا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا انعام ہے، ہم نے اللہ کے بندوں سے تعلق جوڑا، اس کے بدلے اللہ اس بندے سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی فرشتہ کاغذ پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ۔ کیا کر رہے ہو؟ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم ادم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کیا میں بھی اس میں شامل ہوں؟ تو انہوں نے دیکھ کر کہا اس فہرست میں آپ کا نام تو شامل ہی نہیں۔ تو ابراہیم ادم نے کہا اچھا، اگر اس میں میرا نام شامل نہیں تو پھر میرا نام اس فہرست میں شامل کر لو۔ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا بہت اچھا، اور خواب ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خواب دیکھا کہ ابراہیم ادم علیہ السلام پھر فہرست بنا رہا ہے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں فہرست بنا رہا ہوں ان لوگوں کی جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میرا نام بھی ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ اس لسٹ میں ابراہیم ادم کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میری وجہ سے میرے بندوں سے محبت کرے گا اس بندے کے ساتھ میں خود محبت کروں گا۔ تو اللہ کے محبوب بنیے۔ اب دیکھیں یہ کتنے مزے کا سودا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا تعلق رکھنا چاہیے، ہر بندے کی غم گساری ہمدردی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے بھلائی کریں گے، اس کے بدلے اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائیں گے، رحم کریں گے۔ رحم اللہ کی رحمت کی شاخ ہے، اسے جوڑیں گے۔ اللہ اسے جوڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اسے جوڑے اور ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کی علامت میں سے ایک علامت قطع تعلقی ہے۔ تو آج کے دور میں یہ علامت پوری ہو رہی ہے کہ جس خاندان کو لے لیں اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں، ایک گھر کی بات نہیں، جس گھر کو دیکھ لو، جس خاندان کو دیکھ لو، کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا ہی نہیں آتا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ترک کلام کر دیتا، ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیتا، یہ چیز مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ عمر بن عزیز فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں 2 جگہ پر قطع تعلقی کرنے والے پر اللہ کی لعنت کو دیکھا۔ قرآن مجید کی 2 آیت ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے قطع رحمی کرنے والے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لعنت فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صلہ رحمی کرنے کا وعدہ کرے میں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صلہ رحمی ایسی چیز ہے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو رشتہ داروں میں محبوب بناتے ہیں، مطلب رشتہ دار اس سے محبت کریں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی زندگی بابرکت بن جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ صلہ رحمی سے آخرت تو بہتر ہوگی لیکن دنیا بھی بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت مال و دولت میں بھی فراوانی کریں گے،
اور اس کی زندگی کو بھی بابرکت بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان دنیا میں کسی کے کام آتا ہے، آپس میں محبت رکھتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس سے دشمنی کرتا ہے، جو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کے تمام معاملات آسان فرما دوں گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک خود اس کی مدد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ کی تو میں اس کے مال کو بڑھا دوں گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دوں گا۔ تو آپ بھی اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کر لیں اور رشتہ داروں پر احسان کیا کریں۔ وہ رشتہ دار چاہے نسبتی ہوں، خونی ہوں، سسرالی ہوں، صرف احسان ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ بھی رکھنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ہے، ان کا حال احوال کا پتہ رکھنا ہے۔ رشتہ دار آپ سے دور بھی جاتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، آپ کو نیکی ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت والا رویہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ آپ کے لیے شریعت کا یہی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اس کا معنی یہ بھی ہے نیکی کے ہر کام میں اپنے رشتہ داروں کو شریک کرنا، اور ہر ایک کو اللہ کی جو نعمت دی ہے ان نعمتوں میں سے ان پر رحم فرمانا، احسان کرنا۔ اس سے بھی اللہ کی ذات پاک آپ سے خوش ہوگی اور آپ کو عزت سے نوازے گی اور آپ کی عمر میں برکت ہوگی۔ اسی طرح صلہ رحمی جس کا حکم میرے دین نے دیا ہے، صلہ رحمی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ معاشرے میں عام لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ یہاں خونی تعلقات ہیں یا ان کے ساتھ اسلامی تعلقات ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ صلح کرنے میں سبقت لے جائیں، یعنی صلح کروانے میں پہل کریں۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں اور کوشش کریں کہ اس میں سبقت لے جائیں، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اس معاملے میں بھی آپ سب سے پہلے پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس صلہ رحمی کا حکم دیا ہے ان میں یہ پہلو بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کی دعوت کی تو اس کی دعوت قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگاؤ، اور ان کی خیر خواہی کرنا بھی ہمارے دین کا حکم ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کرنا اور خیر کے معاملات میں صلہ رحمی ہے تو اللہ پاک ہم میں جو کمیاں ہیں وہ دور کریں، ہمارے دل نرم کریں اور ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق دیں۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور آپ کی سپورٹ سے ہی میرا چینل گرو کرے گا۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔